تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. درود مومنین کرام، اس آیے کریمہ کی امام جعفر صادق علیہ السلام محمد والے آپ کی روایت کی روشنی میں اس آیے کریمہ کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آج کی جو مخصوص مناسبت ہے اور اس کی طرف آپ کو توجہ کرنا چاہوں گا. آج کی یہ ایثار ثواب یا مجلس ترغیب ایک عالم دین مولانا غلام مہدی جعفری جو ہمارے نجف کے ساتھیوں میں سے تھے اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے دین کی خدمت، تبلیغ اور مکتب اہل بیت کے نشر و اشاعت میں گزارا اور پشاور صدر کے حسینیہ ہال نام کی مسجد میں 20 سال تک وہ امام جماعت تھے. اس مناسبت سے میں اکثر پروگراموں میں ایثار ثواب کی مجالس میں بھی اور عام مجالس میں بھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرتا ہوں کہ جس سے بلا استثناء ہم سب مستفید ہو سکتے ہیں. سطح مختلف ہو سکتی ہے سطح، لیکن ہم سب اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. ایک گھر کا سربراہ بھی اس سے مستفید ہو سکتا ہے. کلاس کا ایک بچہ وہ بھی اس حدیث سے مستفید ہو سکتا ہے. اسی طرح سکول ٹیچر، یونیورسٹی یا کالج کے لیکچرار یا پروفیسر، ایک نامور خطیب، سب کے سب اس سے آن حضرت کے فرمان سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور وہ رسول خدا کا فرمان یہ ہے، لا يتکلم الرجل بکلمت حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها. عجیب سبق آموز اور حوصلہ افزا فرمان ہے یہ آن حضرت کا. فرمایا لا يتکلم الرجل بکلمت حق، رجل کا لفظ استعمال ہوا ہے مرد، لیکن یہ حدیث مرد کے ساتھ مختص نہیں ہے. جس عمل کا اس روایت میں ذکر ہوا ہے وہ کوئی مرد انجام دے یا خاتون انجام دے، وہ سب کو یہ شامل ہے. یہ یعنی معمول ہے، سنت الہی یہ ہے. بلکہ معصومین کی بھی سنت یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں بندوں سے جب کوئی کام لینا چاہتا ہے یا ان پر کوئی کام فرض کرنا چاہتا ہے تو مخاطب مردوں کو قرار دیتا ہے، لیکن اس میں جو حکم ہے شرعی ذمہ داری وہ مردوں کی طرح خواتین پر بھی لاگو ہوتی ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، لا تقربوا الزنا، زنا سے قریب نہ جاؤ. یہ سارے الفاظ مردوں والے ہیں. وضو کا طریقہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اذا قمتم الى الصلاۃ، کہ قمتم یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے. فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا بھی مردوں کے لیے، وجوہکم یہ قم بھی مردوں کے لیے. اچھا جی، وایدیکم یہ بھی، وامسحوا برؤوسکم سروں کا مسح کرو. سارے کے سارے الفاظ مردوں والے ہیں، لیکن ان آیات میں جو حکم بیان کیا گیا ہے یا جن اعمال کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ صرف مردوں پر واجب نہیں ہے، خواتین پر بھی واجب ہے. لیکن سنت الہی یہ ہے کہ وہ خطاب مردوں سے کرتا ہے
سناتا مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. لا یتکرم الرجل بکلمۃ حق، رجل کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم رجل کا ترجمہ نہیں کرتے. کوئی بھی فرد اگر وہ کسی منبر کے اوپر بیٹھے یا دوستوں کی محفل میں کوئی حق کی بات کرتا ہے، حق کی بات، صحیح عقیدہ بیان کرتا ہے، واجبات کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، محرمات کے سنگین انجام سے لوگوں کو ڈراتا ہے، بشیر اور نذیر جو حضرت کے اوصاف میں سے اخذت بہا. اور اس سے فرد، عالم دین، اسکول ٹیچر، گھر کا سربراہ یا کسی دفتر کا آفیسر، وہ کوئی حق کی بات کرے اور سننے والے اس کا مجمع سامعین اس حق کی بات پر عمل کریں، الا ولہ اجر من عمل بہا، اس حق کی بات کرنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اجر اور ثواب اس حق کی بات پر عمل کرنے والے سامعین کو ملتا ہے. فرداً اگر حساب کریں ٹوٹل میں اس کو زیادہ اجر ملے گا، ٹوٹل میں زیادہ اجر ملے گا. میں اکثر مثال دیتا ہوں، اگر ایک خطیب کسی مجلس میں، عشرے کی مجلس میں یا کسی متفرق مجلس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے فضائل کو بیان کریں، ہماری عقل سے بالاتر ہے، عقل سے. فرشتے کامل زیارت میں، ابھی میں یہ کتاب لکھ دیا تھا، کامل زیارت 20 آدمی سے زیادہ نہیں تھے، اور کربلا میں ماشاءاللہ خیمگاہ بہت وسیع حرم بنایا گیا ہے، 30 آدمی ہم روزانہ مجلس پڑھتے تھے وہاں کامل زیارت کی. میں ان کو روایات سناتا تھا، فوج یسعد و فوج ینزل، انبیاء اور فرشتوں کی ایک فوج آتی ہے اور امام حسین میں، ایک فوج زیارت سے فارغ ہو کے آسمان کی طرف کسی کو نہیں ملتا. فضائی بیان کریں. وہ جو طولانی روایت ہے اس کا آخری حصہ یہ ہے، رسول خدا نے فرمایا جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ، بشرط کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو. حسین کی معرفت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو پتہ ہو کہ حسین کا بابا کون تھا، اس کے والدہ گرامی کون تھی، رسول خدا کا وہ کیا لگتا تھا، خدیجہ کبریٰ کا وہ کیا لگتا تھا، ابو طالب کا کیا لگتا تھا. یہ تو ہر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہندو بھی ہو اتنی معرفت رکھتا ہے کہ علی اور فاطمہ کا بیٹا ہے، اس کا نام حسین ہے. یہ معرفت نہیں رکھتا. معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معرفت کا مطلب وہ ہے جو الحمدللہ آپ رکھتے ہیں، یعنی حسین کو خدا کی طرف سے منسوب، معصوم اور حجت سمجھے اور اپنا دین حسین سے لے کر اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھے. یہ بندہ کہہ سکتا ہے میں حسین کی معرفت کرتا ہوں، یہ بندہ کہہ سکتے ہیں میں علی کی اور اولاد علی کی پنجتن کی معرفت رکھتا ہوں. یہ اکثر جو پنجتن کا کی محبت یا ان سے عقیدت کا دم بھرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پنجتن کو نہیں مانتا، کیونکہ پنجتن کو ماننے کا مطلب وہ شناختی کارڈ کی روشنی میں ان سے متعارف ہونا نہیں ہے. کون ہے ان میں جو علی کو معصوم من الخطا مانتا ہے؟ کون ہے ان میں جو خاتون جنت کو معصوم من الخطا مانتا ہے؟ کون ہے ان میں جو حسن اور حسین کو پنجتن کا دم بھرنے والے؟ کوئی بھی ان کو معصوم من الخطا نہیں مانتا. کوئی بھی علی اور حسن اور حسین کو اس معنی میں امام نہیں مانتا ان میں سے جس معنی میں آپ مانتے ہیں. یہ اس نعمت عظما سے اللہ نے آپ کو بخشا ہے. اس پر شکر کریں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نادار ہوں، میری مدد فرمائے. نادار کچھ نہیں رکھتا، مالدار، زمیندار، پھولدار، جو بندہ کچھ رکھتا ہے اس کو دار کہتے ہیں. میں کچھ بھی نہیں رکھتا، نادار ہوں، آپ میری مدد فرمائیں. امام اس کو جانتے تھے. آج کی زبان میں اسلام کس مقصد فکر سے تعلق ہے؟ فرمایا ایسا نہ کہو، نادار نہ کہو اپنے آپ کو، اس لیے تیرے پاس دنیا کی وہ دولت ہے جس کی کوئی قیمت ہی ادا نہیں کر سکتا. وہ دولت
ہم اہل بیت کی امامت اور ولایت کا اقرار ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے پاس یہ نعمت ہے وہ اپنے آپ کو نادار نہیں کہہ سکتا۔ یاد ہے شہید قائد پاکستان کے وہ ہمارے جن دن تشریف لائے تھے، وہ آخر میں نگر میں وہ ان کا استقبال ہوا، سپاس نامہ پیش ہوا، تو کسی نے کہا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس پسماندہ علاقے میں آئے۔ اللہ امیر المومنین کی جوار مقام عطا فرمائے۔ شہید نے کہا کہ یہ علاقہ پسماندہ نہیں ہے، اللہ نگر جو ہے 100% شیعہ آبادی ہے، 70-80 ہزار نمونے کے طور پر کوئی دوسرا گھر نہیں ہے، نمونے کے طور پر۔ کہا کہ آپ اپنا آپ کو پسماندہ نہیں کہہ سکتے، پسماندہ وہ ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی ولایت نہ ہو۔ اللہ اصل آخر میں فرمائی جو زیارت کرے، 1 2 3 سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک زیارت کہا جو زیارت کرے 1 دفعہ، اس کو ایک قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ام المومنین کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ ام المومنین نے تعجب کیا، تعداد دعا بڑھاتے گئے اور آخر میں فرمایا جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا، عارفہ بحق بشرط اس کے دل میں میرے نواسے کی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو 90 ایسے مقبول حج اور عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا جو میں رسول اللہ کی قیادت میں انجام دیے گئے۔ سبحان کوئی اللہ۔ تصور کر سکتا ہے اس کا؟ ایک عالم دین 100 آدمیوں کے مجمع میں امام حسین کی زیارت کے یہ فضائل بیان کرے اور 100 آدمی اس عالم دین کے کہنے پر جا کے امام حسین کی زیارت کرتا ہے۔ 100 آدمی، ان میں سے ایک سوار کو 90 حج و عمروں کا ثواب ملتا ہے، اور جس کے کہنے پر 100 آدمیوں نے نوازے پیغمبر کی قبر کی زیارت کی، ان کو کتنا ملے گا؟ 100 ضرب 90 انسان 100 ضرب 90 کتنا ہوتا ہے؟ 9,000۔ سامعین میں سے ایک کو 90 حج و عمروں کا ثواب ملتا ہے، اور جس خوش قسمت عالم دین یا مومن کے کہنے پر 100 آدمیوں نے نوازے پیغمبر کی قبر کی زیارت کی، یہ حدیث کہتی ہے اس کو 9,000 حج اور عمروں کا۔ اور ہر حج قبول بھی نہیں ہوتا، ہر عمرہ قبول بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ جب حج کرتے ہیں، قرآن کی آیت کے مطابق جو آدمی نماز نہیں پڑھتا نا، نماز، اس کا حج قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ہمارے ساتھ حج کیا تھا، مینا میں 3 دن مینا میں رہتے ہیں۔ اخلاق آدمی کے سامنے اس نے کہا کہ میں نے یہ 3 دن نماز نہیں پڑھی۔ تو کرنے کے آیا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تاریخ الصلاۃ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ہے الصلاۃ عمود الدین، یہ اس بلڈنگ کی قیام میں، اس کے استحکام اور بقا میں اس پلر کی جو حیثیت ہے وہی دین میں نماز کی حیثیت ہے۔ فرمایا دین کی ستون کی حیثیت رکھتی ہے، ایک قبل ما سواہا وہی رد ما سواہا۔ یہ قبول ہے، باقی اعمال بھی قبول ہیں، یہ قبول نہیں ہے، باقی اعمال بھی قبول نہیں ہیں۔ اچھا، کوئی بندے خدا میرے ساتھ جدہ ایئرپورٹ پر آیا، میرے ساتھ آیا، جدہ ایئرپورٹ میں داخل ہوا، سب کے میرے سامنے سب لوگوں نے نماز پڑھی، اس بندے خدا نے میرے سامنے صبح کی نماز سورج نکل آیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ جب ایئرپورٹ اترے تو اس کے گلے میں ہم سے زیادہ ہار تھے۔ کیا فائدہ ہے بھائی؟ حاجی تو کہلایا، لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ حج قبول نہیں ہے۔ تاریخ الصلاۃ آپ کے خیال میں متقی ہے؟ تاریخ الصلاۃ متقی نہیں ہے۔ اگر متقی نہیں ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ ہر حج قبول نہیں ہوتا، ہر عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ رسول خدا فرماتے ہیں ایک عام حج اور عمرہ جس کی قبولیت مشکوک ہے اس کا ثواب نہیں، ایسے 90 حج اور عمرے جو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہوں اور میں رسول کی قیادت میں انجام دیے گئے۔
لا يتقرب الرجل بكلمة حق أخذت بها إلا وله أجر من عمل بها. اور دوسرا جو فرمان کا حصہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. اس کے نمونے میں بھی آپ کو ہمارے مباشرے میں ملیں گے. ولا يتقرب الرجل بكلمة ضلال. اگر کوئی بندہ کلاس میں بیٹھ کے منبر پر بیٹھ کے، میں بہت جگہ سنا چکا ہوں، یہ ناروال کے آگے کوئی 30-35 میٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے رعیہ خاص، وہاں مجھے اس سے ملاقات کرائی گئی. ادھر پنجتن کا بوجھ بھی لکھا ہوا تھا، پیج پنجتن کا چھوٹا سا نا، پاکستان جس طرح وہ 14 اگست کو آپ ادھر وہ لگاتے ہیں. ایم اے اسلامیات سکول ٹیچر، نماز کا منکر تھا سیرے سے. نماز نہیں ہے، وہ قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ کہتے ہیں میرے ڈکشنری میں نے سب جتنے ڈکشنریاں دیکھی ہے، کسی نے بھی صلاۃ کا معنی وہ نماز نہیں کیا. صلاۃ کا معنی دعا ہے. اللہ 3 ٹائم نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، 3 ٹائم دعا کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. مجھے لوگوں نے بتایا بہت سارے اس کے اسٹوڈنٹ شاگرد جو نماز کے پابند تھے، اس ٹیچر کی گمراہ کن باتوں کی وجہ سے بیچاروں نے نمازیں چھاڑ دی. یہ لا يتقرب الرجل بكلمة ضلال، یا لوگوں کے عقیدے بگاڑے، لوگوں کے عقیدے بگاڑے. جس طرح آج کل کچھ لوگ ان کے عقائد سے کھیل رہے ہیں اور ان کو بگاڑ رہے ہیں. عقیدہ بگاڑے جو عمل سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یا لوگوں کو تاریخ الصلاۃ بنائے، پردے اتروائے. پردے الا وعلیہ وزر من عمل بها. یہ جتنے لڑکوں نے نمازیں ترک کی ہے نا، 1,250 جتنا گناہوں کا بوجھ ان تاریخ الصلاۃ لڑکوں پر ہوگا، ان کے کندھوں پر ہوگا، اتنا ہی بوجھ یہ سر جو اسکول ٹیچر ہے جس کی غلط گفتگو یا لیکچر کے نتیجے میں انہوں نے نماز ترک کی ہے، وہ بھی اتنا ہی گناہگار ہے. لا يتقرب الرجل بكلمة ضلال أخذت بها إلا وعليه وزر من عمل بها. وزر گناہ کو کہتے ہیں، لغت میں وزر کا معنی بوجھ ہے، بوجھ. وزیر کو بھی وزیر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بوجھ جو ہے نا وہ اٹھاتا ہے یا بوجھ بٹھاتا ہے، اس کو وزر من عمل بها. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں یہ ہمارا مشاہدہ ہے. اس خوش قسمت محروم نے اپنی زندگی اعلائی کلمہ حق محمد اور آل محمد کی تعلیمات کو پھیلانے میں اپنی پوری زندگی صرف کی. سبحان اللہ. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اس کے حق میں، جو یہ خدمت انجام دے. رحم اللہ من احیا امرنا. خدا اپنی رحمت نازل کرے اس آدمی پر جو ہمارے امر کا احیا کرے. قیل وما احیا امرکم. فرزند پیغمبر یہ آپ کے امر کے احیا کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہماری تعلیمات کو حاصل کرے اور ہماری تعلیمات کو آگے دنیا والوں کے سامنے پیش کرے. یہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو. امام جعفر صادق معصوم امام نے اس آدمی کے حق میں دعا فرمائی ہے جو محمد اور آل محمد کی تعلیمات کو. آج کل تو اتنا آسان ہو گیا محمد اور آل محمد کی تعلیمات کو پھیلانا. ایک مستند روایت نہج البلاغہ کا آخری حصہ اٹھائے مفتی صاحب کے تعلیمات کے ساتھ، جو زیادہ مؤثر آپ کو لگتی ہے. سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا ویسی میسج کے طور پر، وائس میسج کے ذریعے تحریری طور پر ہزاروں آدمی امیر المومنین علیہ السلام کی فرمان کو پڑھ دیتے ہیں. یہ سہولت پہلے نہیں تھی. گمراہی پھیلانا بھی آسان ہے اور لوگوں کی ہدایت دینا بھی آج کل آسان ہے. سوشل میڈیا تلوار سے علی نے عمر بن عبدالعزیز کو بھی مارا اور اسی تلوار سے عبد الرحمن بن ملجم نے مسجد کوفہ میں امیر المومنین کو بھی شہید کیا ہے.
اس وجہ میری تلوار ہے، دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سے غلط استفادہ کرتے ہیں یا منفی یا مثبت۔ ان ایصال ثواب کی مجالس میں ہم اپنے مرحومین کی دو قسم کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے مرحومین اپنی زندگی میں اتنے ہمارے محتاج نہیں تھے، اتنی ہماری توجہ کے وہ محتاج نہیں تھے جتنے اب مکمل طور پر بے بس اور بے سہارا ہونے کے بعد ہماری توجہات کو وہ محتاج ہیں۔ دو قسم کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک، وہ اگر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں نا، ابھی عالم برزخ میں گناہوں کا کفارہ کا مطلب وہاں کوئی پیسہ دینا نہیں ہوتا ہے۔ کفارہ کے طور پر اچھا جی اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، کفارہ کے طور پر مثلا یہ غلام آزاد کرو، یہ مراد نہیں ہے۔ کفارہ سے مراد کیا ہے؟ سزا۔ خاتون جنت علیہ السلام کا ایک قرآنی فرمان ہے، فرماتی ہے اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اور اس بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو، اللہ اس کے گناہوں کے کفارہ یا تلافی کے لیے، میں اقرار کرنے لگا ہوں، خدا نہ اپنے بندے کو جنت بھیجنے کے لیے بہانے کی تلاش کرتا ہے۔ جنت پہ بہانگی رہی میدانم، وہ فارسی شاعر نے کہا خدایا مجھے پتا ہے کہ تو جنت جو ہے وہ پیسوں پر بیچتا نہیں ہے، کچھ دنیا میں جس کے پاس جتنا پہ زیادہ پیسہ ہو وہ جنت میں اتنے محلات حاصل کرے، نہیں، جنت پہ بہا قیمت کو کہتے ہیں، جنت پہ بہانگی رہی میدانم، خدایا مجھے معلوم ہے کہ تو جنت میں وہ قیمتاً فروخت نہیں کرتا، اما پہ بہانگی رہی میدانم، یہ پتا ہے کہ تجھے اپنے بندوں کو جنت بھیجنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے۔ آپ داستان پڑھیں تو ان کے خواب دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے عمل پر گناہ سرزد ہوتا ہے، اس کے گناہ کو کفارے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی بیوی بچوں کو کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بیمار بنا دیتا ہے، اس بیماری کے نتیجے میں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اگر زندگی کی آزمائشیں اس کے گناہوں کے کفارہ یا گناہوں کی مغفرت کے لیے کافی نہ ہو، پھر ملک الموت اسرائیل سے خدا فرماتا ہے اس کی روح اب تو وقت تھوڑا سا وہ تشدد کرو، میں اس تشدد کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہوں۔ پھر بھی اگر بچ جاتے ہیں پھر فشار قبر، جس کو ضابطۃ القبر کہا جاتا ہے، ضابطۃ القبر، قبر کی دیواریں دونوں طرف سے آ کے میت کو دباتی ہیں یا نوچتی ہیں، فشار قبر کہتے ہیں۔ فشار قبر کے نتیجے میں اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ پھر بھی خدا نخواستہ اگر گناہ اس کے نہ بخشے جائیں، یہ فشار قبر کا مرحلہ بھی گناہوں کے کفارے کے لیے ناکافی ہو، برزخ کا ایک طویل دورانیہ ہے، برزخ کا ایک طویل دورانیہ ہے، اس میں ان برزخ کے عذاب کے نتیجے میں اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ پھر بھی بچے، خاتون جنت نے فرمایا روز قیامت ائمہ معصومین کی شفاعت اس کے انتظار میں ہے۔ اگر ان مراحل میں بھی اگر اس کے گناہ نہیں بخشے جاتے تو پھر ہماری شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر ہمارا کوئی مرحوم عالم برزخ میں اپنے گناہوں کے لیے سزا بھگت رہا ہے نا، حقوق اللہ یا حقوق الناس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اگر اس کو سزا مل رہی ہے، آپ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں ہے، جتنی جلدی اس کی طرف سے ان کے حقوق اللہ یا حقوق الناس کو ہم ادا کریں گے اتنی جلدی اس کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ آپ عالم برزخ، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ جہنم سے بچا سکتے ہیں ہم اپنے مرحومین کو، جہنم سے۔ قرآن کہتا ہے تاریخ الصلاۃ جہنم میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس جرم میں تمہیں جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ خدا کے منکر بھی جہنم میں جائیں گے، خدا کے قائل لیکن مشرک ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، ختم نبوت کے منکر بھی، سرے سے نبوت کے منکر بھی جہنم میں جائیں گے، ختم نبوت کے منکر بھی جہنم میں جائیں گے، عدل الہی امامت بھی جہنم میں جائیں گے۔
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے ما سبقکم فی سقر، کس جرم میں جہنم میں ڈالا گیا ہے، وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین۔ عجیب ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم نکال نہیں سکتے اس آیت کریمہ کو قرآن سے، نہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا ترجمہ بن سکتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ ایک آدمی نے اگر ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اور اس کے لواحقین اور پسماندگان کی اس کی طرف سے نہ پڑھے، اب یہ آیت کریمہ کہتی ہے کہ جب تک اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا وہ جہنم کی ہوا کھائے گا۔ یہ بندہ جہنم سے اپنے مرحوم باپ یا ماں کی طرف سے نمازیں پڑھ کے یا معاوضہ دے کے کسی سے پڑھوا کے جہنم کی آگ سے اپنے مرحومین کو ہم نجات دلا سکتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ رابطہ کر رہے ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے والدین نے ساری زندگی نہ کوئی روزہ رکھا ہے نہ ساری زندگی نہ کوئی نماز پڑھی ہے۔ اسی کراچی کے ایک بندے نے کہا میں اپنے والدین کی 50 سال کی نمازیں 60 سال کے روزے رکھوانا چاہتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ ایک قسم کی مدد ہے کہ خدا نخواستہ ان کے ذمہ حقوق اللہ ہو یا حقوق الناس، لواحقین ان کو ادا کریں اور ادا کر کے برزخ کے عذاب سے یا جہنم کے عذاب سے ان کو بچائیں۔ ایک مدد وہ ہے کہ جس سے کوئی مستثنا نہیں، اس مدد سے کوئی مستثنا نہیں، وہ یقیناً آپ کا مرحوم یا مرحومہ وہ جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عادل تھے، عادل، اس سے زندگی میں نہ کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے، نہ کوئی بار بار انہوں نے صغیرہ انجام دیا ہے، نہ خلاف مرفت کوئی عمل ایسا انجام نہیں دیا جو عدالت کے منافی ہو۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار کے وہ مصداق و نمونہ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، وہ ان باغات ان کو جگہ دی جائے گی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اس کا مصداق ہے، اس کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اب جو آدمی جنت کا حقدار ہے اس کی پھر کیا مدد کی جا سکتی ہے؟ اس کی مدد آپ کر سکتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں اس کے درجات کو بلند کروا سکتے ہیں۔ یہ حدیث ہے اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، ما من احد الا وهو محتاج الى شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روز قیامت کوئی ایسا نہیں ہوگا جو رسول خدا شفیع المذنبین کی شفاعت کا محتاج نہ ہو۔ ہم ان کی شفاعت کے محتاج ہوں گے، ان کی آل پاک کی شفاعت کے محتاج ہوں گے، خصوصاً خاتون جنت کی شفاعت کے ہم محتاج ہوں گے۔ اس لیے گناہوں کی مغفرت تو کفارے کے لیے وہ جو عادل اس دنیا سے اٹھا ہے، حتی معصوم عن الخطا انبیاء بھی رسول خدا کی شفاعت سے بے نیاز نہیں ہوں گے۔ ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ آن حضرت کی شفاعت کے نتیجے میں انبیاء کے درجات بلند ہوں گے۔ اس طرح کے مرحومین جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت میں گزاری ہے، یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے ذمہ کوئی حق اللہ ہو، نماز چھوڑی ہو، روزہ چھوڑا ہو، حج ان پر واجب ہوا ہو، اس کو انجام نہ دیا ہو، تو جنت میں جائیں گے، لیکن درجات کی بلندی کے لیے اپنے پسماندگان اور لواحقین کی توجہ کے وہ یقیناً محتاج ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ ماں یا باپ وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ ان کے لواحقین، بیٹا بیٹی، ہمسر، بھائی، داماد کسی کو امام حسین کی زیارت کے لیے بھیجیں، یہ پیسہ لے لو، $1000، $1100، $1200، اور جا کے میرے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے ان کی نیابت میں امام حسین کی قبر کی زیارت کرو۔ تقدیر بدل جائے گی مرحوم یا مرحومہ کی ایک امام حسین کی زیارت کے نتیجے میں۔ جنت کے مستحق تھے، لیکن امام حسین کی زیارت کے نتیجے میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، انصاف نہ ہوگا کہ میں اس کے بارے میں کچھ عرض نہ کروں۔ آیت کریمہ یہ ان الذین آمنوا، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں، وکانوا یتقون،
اور زندگی انہوں نے تقویٰ کی حالت میں گزاری ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ان کو دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی ان کو بشارت دی جائے گی اور آخرت کی زندگی میں بشارت دی جائے گی. دو آدمی علی ابن حمزہ بن معلہ بن حنیف اور علی ابن عقبہ، یہ دونوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں. اپنے کوئی فقہی دینی مسائل لے کے پہلے سے کچھ لوگ امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ فارغ ہوئے یہ دونوں آگے بڑھے. ابھی انہوں نے اپنے سوال نہیں کیے امام سے، امام نے خود گفتگو کا آغاز کیا. فرمایا مومن کی روح اس کے یہاں تک پہنچنے کی دیر ہے. یہاں تک جب مومن کی روح پہنچے گی تو اس کو ایسی ہستیوں کی زیارت نصیب ہوگی جس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور اس کے قلب کو سکون ملے گا. انہوں نے کہا بولا کس کی زیارت ہوگی؟ 6-7 دفعہ انہوں نے کہا کہ کس کی زیارت ہوگی؟ امام فرماتے ہیں یاراہو، بھائی میں بتا رہا ہوں زیارت نصیب ہوگی، دیدار نصیب ہوگا، دیدار نصیب ہوگا. امام نے فرمایا علی ابن عقبہ ایسا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مکمل جواب سنے بغیر یہاں سے نہیں جاؤ گے. علی ابن عقبہ کہتے ہیں مولا زندگی میں ایسے سنہرے موقع بار بار میسر نہیں آتے. میں چاہتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میرے رگوں میں خون کی گردش ہے، میں آپ سے تجزیہ ہوتا رہوں. امام نے جواب کو بڑھایا، کہا یراہما، ایک نہیں دونوں کا دیدار نصیب ہوگا. اچھا کون دو؟ کہتے ہیں کہ امام نے جب میں نے دیکھا کہ اس دفعہ بھی مکمل جواب نہیں دے رہے، پھر مجھ سے رہا نہیں کیا اور میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوئے. امام کو ترس آ گیا میری حالت کو دیکھ کے اور فرمایا جن دو ہستیوں کی زیارت نصیب ہوگی روح کے یہاں پہنچنے کے بعد ہما رسول اللہ و علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ تفسیر نمونہ کو دیکھیں، انہوں نے بھی اس آیے کریمہ میں اس کو لکھا ہے. مجھے بعض دوستوں نے بتایا ہے اللہ جوادی عملی مسجد اعظم میں وہ اس روایت کے دل میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے، رو پڑے، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکے اور درس پڑھائے بغیر مسجد سے نکل گئے. اچھا جی، پھر ہم نے عرض کیا کہ یہ رسول خدا اور امیر المومنین مرنے والے کے سرانے پہ آ کے اور اپنا دیدار کرا کے چلے جائیں گے یا مرحوم سے کوئی بات بھی کریں گے؟ فرمایا پہلے رسول خدا آگے بڑھیں گے، پھر مرحوم سے کہیں گے ابشر یا ولی اللہ، اللہ کی ولی اور دوست مجھے بشارت ہو، انا رسول اللہ، میں رسول خدا اور خاتم الانبیاء ہوں. انا خیر لک مما ترکت فی الدنیا، جو کچھ اس دنیا میں تو چھوڑ کے جا رہا ہے، مال دولت اولاد ہمسر، ان سب سے میں تیرے لیے بہتر ہوں. پھر رسول خدا پیچھے ہٹیں گے اور امیر المومنین آگے بڑھیں گے اور فرمائیں گے ابشر یا ولی اللہ، خدا کے ولی کی بشارت ہو، انا علی بن ابی طالب الذی كنت تحبہ، میں وہی علی ہوں جس کی تیرے دل میں محبت ہے. الا سینفعک، یہ وہ تیری زندگی کا کٹھن مرحلہ ہے جہاں میری محبت کے لیے کام ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا ان دونوں سے تمہیں پتہ ہے یہ جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، مرنے والے وہ مرنے سے پہلے روح جب یہاں تک پہنچے گی اس کو رسول کی بھی زیارت نصیب ہوگی اور علی کی بھی. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. عرض کیا مولا کہاں لکھا ہوا ہے؟ مادری زبان ہے ہماری عربی، کئی دفعہ ہم نے قرآن کو ختم کیا ہے، کہیں اس طرح کا ہمیں اشارہ نہیں ملا. فرمایا جاؤ قرآن میں سورہ یونس کی آیت نمبر 64 کو پڑھو. خدا فرماتا ہے ان الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحبان ایمان صاحب تقوی ہیں، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کو دنیا میں بشارت دی جائے گی. اس بشارت سے مراد وہ اولاد کی بشارت، امتحان میں کامیابی کی بشارت نہیں ہے، یہ وہ بشارت ہے کہ مرنے
آنے والے کی سرانے پہ آ کے رسول اور علی دیکھیے اور کہیں گے ابشر یا ولی اللہ. اور آخرت کی بشارت کو الگ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. قدرت کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ذالک هو الفوز العظیم. اور اس سے بڑھ کے اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ مرنے سے پہلے علی کا دیدار بھی نصیب ہو اور رسول اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو. خدا رحمت کرے اس فارسی شاعر پر. اس نے کہا اے آن کی گفتی میں یموت یارانی. یہ سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حارث حمدانی سے کہا اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. ہر مرنے والے کا وہ مجھے دیکھے گا. اے آن کی گفتی میں یموت یارانی. مولا یہ آپ کا فرمان ہے میں یموت یارانی. جانم فدائے کلام شیرینت. میری جان آپ کے اس ایمان افروز اور شیرین کلام پر قربان ہو. اے کاش کی روزی 1000 مرتبہ من بی رمی وہ بی نبی رویت. کاش دن میں مجھے 1000 مرتبہ موت آئے اور ہر سب میں آپ کی چہرے انور کی زیارت کر سکوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوم کو اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. 2 جملے مسائل پہ ہماری مجلس اعضاء کی روح روان اہل بیت کی مسائل کو بیان کرنا ہے. تاریخ اگر پڑھیں آدم سے لے کر امام زمان تک تمام معصومین حضرت کربلا کی مظلومیت کو پیار کرتے ہوتے رہے ہیں. حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم. ایک پرانی روایت ہے اس کا آخری حصہ یہ ہے یا آدم ان کان لک حاجت فتوسل بهم. دامن عرش پر حضرت آدم کو اپنے ہمشکل 5 انوار نظر آئے. حضرت آدم نے خدا سے پوچھا اے پالنے والے یہ تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ جواب ملا نہیں. تو پہلی مخلوق ہے جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے. عرض کیا یہ میں دامن عرش پر اپنے ہمشکل 5 انوار دیکھ رہا ہوں. یہ کس کے نور ہیں؟ خدا نے تعارف کرایا. یہ پہلا محمد مصطفیٰ کا نور ہے, پھر علی مرتضیٰ کا ہے, پھر فاطمہ الزہرا کا ہے, پھر حسن کا ہے, پھر حسین کا ہے. آدم اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں کچھ بھی پیدا نہیں کرتا. جنت کو بھی, دوزخ کو بھی, آسمان کو بھی, زمین کو بھی. اور آخر میں فرمایا ان کان لک حاجت. اگر زندگی میں تو نے مجھ سے کچھ مانگنا ہے فتوسل بهم. ان کو وسیلہ بنا کے میری پاس آنا ہے. آدم سے ترک اولا ہو گیا. اللہ کے حکم کے مطابق وہ اہل سنت نے بھی لکھا ہے وہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ بِكَلِمَاتٍ کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ تیسر دعا کی حضرت آدم نے یا محمود بحق محمد و یا اعلیٰ بحق علی و یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الحسن الا ما غفرت لی. ان کی برکت سے ان کی طفیل میں مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طفیل سے حضرت آدم کو بخش دیا. اس کے بعد حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا پالنے والے میں نے تیرے حکم پر محمد کا نام لیا, میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا. علی کا نام لیا, فاطمہ کا نام لیا, حسن کا نام لیا, میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا. مالی اذا ذکرت الخامسہ انکسر ظہری انکسر قلبی. یہ تو نے حسین کے نام میں کیا اثر رکھا ہے؟ جیسے ہی میرے زبان پر یہ نام آیا ہے میرا دل ٹوٹتا گیا ہے. اس نام میں تو نے کیا اثر رکھا ہے بتائیں. اس کی وجہ بتائیے. اللہ تعالیٰ نے آدم رویا ہے. انبیاء امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سفین جا رہے تھے جنگ سفین کے لیے. وہ کربلا میں رکے تھوڑی دیر کے لیے. بتایا اپنے ساتھیوں کو یہ یہاں میرے بیٹے عباس کے خیمے لگیں گے, ادھر فلان کے, ادھر فلان کے, ادھر فلان کے. امیر المومنین اتنا روئے شہدائے کربلا کی شہادت کو یاد کر کے. روایت کہتی ہے امیر المومنین بے ہوش ہو گئے. بہت دیر کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کو ہوش آیا. مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا سب سے زیادہ کون حسین کی مظلومیت کو یاد رکھتے ہیں, میں 2 اماموں کا نام لوں گا. ایک امام زین العابدین اور ایک امام زمان. امام
زین العابدین 35 یا 40 سال روئے، وعدہ کیا تھا بابا سے، بنی اسد کی مدد سے اپنے بابا کو دفن کرنے کے بعد قبر پر لکھا ھذا قبر الحسین بن علی، یہ حسین بن علی کی قبر ہے، تاکہ گزرنے والے کو پتہ چلے، روحے زیارت کرے۔ آگے اتنا جملہ کافی تھا قبر کے تعارف کے لیے، ایک مصائب کا جملہ بھی ساتھ لکھا، اور میں کہا کرتا ہوں قیامت تک سید سجاد نے عزاداری کا افتتاح کیا، فرمایا ھذا قبر حسین بن علی الذی قتل شانہ، یہ اس حسین کی قبر ہے جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا اور اس طلب شہید کیا گیا۔ اپنے بابا کو دفن کرنے کے بعد وہ بابا سے مخاطب ہو کے فرمایا طوبی لارض تضمنت جسدک الطاہر، بابا یہ زمین کا ٹکڑا کتنا خوش قسمت ہے جس نے اپنے آغوش میں آپ کے ناظرین بدن کو دیا ہے۔ اما الآخرۃ فبنور وجہک مشرقہ، عالم آخرت آج کے بعد آپ کے نور کی وجہ سے منور ہو گیا۔ وَأَمَّا اللَّيْلِ فَسَرَّتْ، اما لیلی فمسحت، لیکن آج کے بعد سجاد کو راتوں کو سونا نصیب نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرَّتْ، یہ میرے غموں کا طوفان یہ کبھی رکے گا نہیں، کب تک رہوں گا؟ حَتَّى يَخْتَارَ اللَّهُ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقِيمٌ، بابا میں جب تک آپ کے پاس نہیں آتا ساری زندگی روتا رہوں گا۔ حجاج کرام کو ہم اس جگہ پر لے کے جاتے ہیں بیت الشرف جہاں سجاد نے یہ ساری زندگی گزار دی۔ کچھ لوگ آئے امام علیہ السلام کے بعد اور ان سے ایک عجیب سوال کیا، فرزند پیغمبر یہ آپ کب تک روئیں گے؟ ہمیں تو آپ کی زندگی کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ فرمایا شاید تم نے قرآن نہیں پڑھا، یا تو قرآن پڑھو۔ حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے 11 فرزند دیے تھے، ایک فرزند جس کا نام یوسف ہے وہ بچھڑ گیا تھا۔ یعقوب کو معلوم تھا میرا بیٹا دنیا میں زندہ ہے، لیکن وہ فراق کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، اور تمہیں پتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے؟ رأیت جماعت اہل بیتی یذبحون حولی، میں نے اپنے آس پاس اپنے قریب بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اور تم اس سے پوچھتے ہو کہ کب تک روئیے گا؟ اور جب کسی نے پوچھا یہ بتائیں مدینے سے لے کر واپس مدینے تک سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ پھر امام کو کربلا کے تمام مسائل بھول گئے اور ایک دفعہ نے 3 دفعہ فرمایا شام کے مسائل کو میں کبھی نہ بھول سکوں گا۔ نہ جانے سید سجاد نے شام میں کیا دیکھا، نہ جانے سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا۔ ایک مرتبہ براہ راست یزید سے مخاطب ہو کے فرمایا الا متى تحدث یا یزید، یزید تو کب تک میرے سامنے میری پھوپھی کی توہین کرتا رہے گا؟ کب تک پھوپھی کی توہین برداشت کرتا رہوں گا؟ کب تک پھوپھی کی توہین دیکھتا رہوں گا یا سنتا رہوں گا؟ لا اضحك الله سن الدهر إن ضحكت وآل أحمد المظلومون قد قهروا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔